نعت وغیرہ کا جو یہ معاملہ کرواتے ہیں یہ بھی نہیں کرے گا. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کوئی بھی جو مسلمان ہے، ہر مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے کے لیے خیر خواہ بننے کا گویا کہ حکم اور تلقین اور ترغیب ارشاد فرمائی ہے. ماشاءاللہ. ہماری وجہ سے کسی کو خوشی تو ملے، کسی کو سکون ملے، لیکن ہماری وجہ سے کسی کو دکھ تکلیف نہ پہنچے. صحیح. بعض وہ چیزیں ہیں کہ جن میں ہمارے قصد، ارادے یا ہمارے افعال شامل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کئی ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو ہمیں شریعت تو وہ بھی کہتی ہے کہ ان تکلیف دہ چیزوں کو بھی ختم کرو مدینہ اور کسی کو سکون پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ. دو. ٹھیک ہے. جادو ہوں یا اس طرح کے کوئی بھی اعمال بد ہوں، اور جس طریقے سے لوگوں کو طرح طرح سے ان معاملات میں بھی ستایا جاتا ہے، ہرگز جو ہے وہ یہ جائز نہیں ہے. کبیرہ گناہوں میں سے اور ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے جنہیں فرمایا گیا، اس کے اندر شرک، والدین کی نافرمانی، اور ساتھ ساتھ وہاں جادو کا ذکر ارشاد فرمایا، جادو سیکھنا. ان کو ان اعمال میں جو ہے وہ بیان فرمایا گیا. تو جادو کی قرآن پاک میں اگر دیکھیں یا حدیث طیبہ میں دیکھیں، اس کی مذمت ہی بیان کی گئی ہے، اور اس سے ہر مسلمان کو دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے. صحیح. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بالکل. سب لوگ جادوگر، یہ ایک ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ ہی عمومی طور پہ جو ہے وہ ہوتا ہے. آج کل تو عورتیں بھی جادو بھی کرنے والوں نے بھی نئے نئے گھونسلے بنائے ہوئے، پاگل ہی بنا رہے ہیں جادو کے نام پر. آپ کا ذاتی انالیسس، ذاتی تجزیہ کیا ہے کہ جادو کے نام پر مطلب لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یا واقعی جادوگر مطلب بیٹھے ہوئے معاملات بھی کر رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں لیکن ایک بڑی تعداد بیوقوف بھی بنا رہی ہے؟ ایک بات تو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے کہ وہ ہے جادو. صحیح. ٹھیک ہے. جادو ہونا یا جادو ایک جو چیز ہے اور اس کے اثرات کا ہونا، صحیح، یہ مسلم ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. جادو بھی ہے اور اس کے اثرات اور اثر بھی کے ہے. معاملات، یہ اثر بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ رہا کہ ہر معاملے کو جادو سے ہی تعبیر کر دیا جائے، یا ہر عام آدمی بیٹھا ہوا ہر ایک کے اوپر گویا کہ جادو ہی ہوا ہے، تو یہ ان لوگوں کے جادو چل گئے ہیں. اصل میں یہ دوسرا جادو چل گیا ٹھیک ہے اس کے اوپر. اللہ اکبر. اصل جو سحر ہے، جو جادو ہے، واقعی وہ مسلم ہے. اس کے اندر اثر ہونا، اس کی وجہ سے طبیعتوں کا خراب ہو جانا، اس کی وجہ سے نظر بندی ہو جانا، اس کی وجہ سے کسی احسار کا آ جانا، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ اس کے نتائج یہی ہوتے ہیں. لیکن ہر ایک کو اسی کی لپیٹ کے اندر لے لینا اور کہہ دینا کہ ہر ایک اسی میں مبتلا ہے، ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ ہو چکا ہے، تو یہ واقعی اس طریقے سے جو عوام اصل میں آج کل سلمان بھائی معاملہ یہ ہے کہ آدمی کو جو ہے نا، وہ اگر چند ہی دن کچھ پریشانی میں، یا چند ہی دن اس کو ایسے گزر جائے نا کہ اس کے کاروبار میں کوئی مسائل ہوں یا طبیعت کے اندر کوئی معاملات ہوں، جی، تو فوراً سے پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ اس طرف ذہن جاتا ہے فوراً کہ میرے اوپر کسی نے کچھ کروا دیا ہے، جی، یا میرے اوپر کوئی کسی نے جو ہے نا وہ عملیات کر رہا ہے. اب بعض اوقات اس آدمی کا کاروبار پوچھیں کہ تم کر کیا رہتے ہیں، کاروبار یا اس کا کام کاج یا اس کی آمدنی، وہ کوئی ایسی مروب نہیں ہے کہ اس کے اوپر پورا محلہ آشش کر رہا ہو کہ یہ کیوں ایسا کما رہا ہے، یا یہ کیوں ایسا کام کر رہا ہے. صحیح. وہ بھائی سب کے کاروبار چل رہے ہیں، اس کے جو ہے نا وہ پنچر والی دکان ہی خراب ہونی تھی، اسی کا کوئی معاملہ گڑبڑ ہونا تھا، یا چھوٹا موٹا عام طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان چیزوں میں زیادہ پڑ جاتے ہیں. جیسے نجائز تجاوزات پہ بنائی تھی پنچر والی دکان، تو وہ آئے کے ایم سی والے آئے، وہ رندہ پھیر کے چلے گئے. وہ کمیٹی والے مطلب بابل کراچی میں کے ایم سی والے آتے ہیں، اور جو علاقے دیگر ہیں وہاں میونسپل کمیٹی والے آتے ہیں، تو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. ظاہر سی بات. ایک تو یہ معاملہ ہے، ایک یہ کہ کاروبار کچھ دنوں کے لیے اگر بالفرض ایسا ہوا، کاروبار نہیں چل رہا، پریشانی آ گئی، یا طبیعت میں یا گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا، جی، ایک دو کوئی ایسے حادثے پیش آ گئے گھر کے اندر لگاتار، تو اس کی وجہ سے بجائے یہ کہ آدمی اپنے اعمال کی طرف غور کرے، اپنی طرف دیکھے، وہ فوراً کوئی اور بیٹھا ہوا میرے لیے فارغ میرے اوپر عملیات کر رہا ہے، تو وہ اسی کی طرف جانا.
یہ ہمارے ہاں، اور پھر جب لوگوں کا رجحان اس طرف ہے تو پھر ایسے بابے بھی بہت سے باہر آ گئے، جادوگر بھی باہر آ گئے، ہر قسم کا وہ جادو بتا رہے ہیں، ہر قسم کے جو ہے وہ قسم کے جو ہے وہ عملیات کیسے اثرات بتا رہے ہیں کہ جن کا بظاہر کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جب تک ہماری اپنی طبیعت جو ہے وہ کسی چیز کے حوالے سے اس طرح کے شک و شبہات والی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے نتائج بھی اسی طرح نکلتے گئے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں بڑی بڑی آزمائش میں آتے ہیں، بڑی بڑی بیماریوں میں بھی آتے ہیں، لیکن ایک بیماری کو بیماری سمجھ کر یا مشقت کوئی کاروباری ہے تو اس کو وہ کوئی معاملہ سمجھ کر اس کو فیس کرنا سیکھتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے کہ جو اس راہ پہ چلے جاتے ہیں، اب وہ نہ اس مشکل کو سے نکلنے کا کوئی راستہ اپناتے ہیں، وہ ٹوٹل اسی بابے پر امید لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کرنا، وہ روڈ پہ بیٹھا ہوا، وہ طوطے پالنے والا، وہ کسی نے بندر پالا ہوا ہے، کسی نے کچھ اور پالا ہوا ہے، اس کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تو بہت امیر کبیر بنانے کے لیے تیار ہے، اور اپنا ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ کھوکا بھی نہیں کھول رہا، اپنی ایک دکان بھی نہیں وہ بنا پا رہا، وہ برسوں سے ہے تو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا ایک ہی طوطا ہے تو وہی طوطا اس کے پاس موجود ہے، یعنی اس کے پاس یہ چند ہی کھلونے ایسے ہیں کہ جس سے وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور لوگ اس کے ہاتھوں پر بیوقوف بن رہے ہیں۔ تو یہ جب ہم اپنی طبیعتوں کے اندر اس کے حوالے سے اگر سنجیدہ نہیں ہوں گے اور اس طرف زیادہ رغبت رکھیں گے تو پھر ایسے معاملات ہی ہوں گے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے مفتی صاحب، مجھے ایک بات یاد آ گئی مفتی صاحب، یوں ہی نا جی ایک بندہ تھا بڑا عجیب سا، اور وہ نا جی میدان میں اپنا وہ کر رہا تھا، دیکھنا ابھی کیا ہوتا ہے، یوں ہی اس نے معاملہ جو ہے وہ کیا، اور ایک گڈوی سی تھی، مطلب اب اس کو اردو میں کیا لفظ استعمال کروں، چھوٹا سا برتن، مٹی کا برتن چھوٹا سا ایک ہوتا ہے، جیسے چھوٹی سی ہانڈی یوں سمجھ لیں، جی وہ تھی، تو اس میں اس نے کچھ جو ہے نا وہ کپڑے شپڑے کچھ ڈالے، تو یوں اس میں پہلے دھواں شواں نکلا، پھر مطلب یوں اس نے جو ہے وہ آگ نکال لی اس میں سے، اور وہاں یوں ہی کوئی بندہ کسی عقل مند کو بھی ساتھ میں لے کر گیا ہوا تھا، کسی سمجھدار بندے کو بھی، اس نے جب دیکھا کہ بھئی یہ معاملہ ہو رہا ہے، ادھر ماحول دھواں بھی پھیل رہا ہے، مطلب آگ بھی لگ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، اس دوسرے نے کیا کیا، اس نے جو ہے نا وہاں پاس پانی کی بوتل رکھی ہوئی تھی، اس نے پانی کی بوتل جو ہے وہ کھولی اور آگ کے اوپر ڈال دی، آگ بجھ گئی۔ تو یوں یعنی وہ جو آدمی تھا وہ اس طریقے سے ان کو لے کر کے آ رہا تھا کہ وہ تھوڑا اس کو کیمسٹری کا کچھ پتا تھا، تو اس نے جو ہے وہ سوڈیم کے ذریعے سے یعنی وہ کچھ ایسا بنایا ہوا تھا کہ اس کو آگ جو ہے یہ لگنا شروع ہو جائے۔ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں شعبدے باز کا اور حقیقت والے معاملات کا دونوں کا جو ہے وہ فرق کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہم پہلے تو جادو کے توڑ کی طرف بھی آئیں گے، اس کا علاج کیا ہے، محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں، لیکن اس طرح کا خیال اپنے دل سے نکال دیں کہ ہم کسی کو کیوں پریشان کریں۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ مسلمان ایک جو ہے یہ ان کی مثال ایک اس دیوار کی سی ہے جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ ہم کیوں آخر کسی کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں؟ خالد بھائی غور کی حاجت